نقرتلین OIC کے تحت خواتین کو انڈیپینڈنٹ اور خود مختار بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں آپ لوگ بھی شریک ہے سماجی، معاشی اور سیاسی طور پہ. تو یہ آپ کو تھوڑا کلیشے ساؤنڈ کرتا ہے، یہ آئیڈیلسٹک ہے، تھوڑا زیادہ ہو گیا؟ ڈو یو ایبزارب اٹ کہ ہم یہ جو ٹرمینالوجیز استعمال کر رہے ہیں ہم وہ ریئل لائف میں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں؟ کیونکہ کوئٹہ میں ایک ڈاکٹر پہ تیزاب پھینک دیا جاتا ہے، سرگودا میں بچی کا ریپ ہو جاتا ہے، کل ہی ایک لاہور میں ایک بچی کو جس پہ شاید چوری کا الزام تھا اس کو اتنی بری طرح مارا گیا. تو یہ جو ٹرمینالوجیز ہیں کہ سماجی، معاشی اور سیاسی طور پہ، سو واٹ ایگزیکٹلی وی آر گوئنگ تھرو، بیسکس تو ہم نے ٹھیک کیے نہیں ہیں. تو ہاؤ ڈو یو گیٹ دیٹ؟ I think Batul, it's not ideal at all. It is ideal کیونکہ آئیڈیلزم میں اور ریالٹی میں بہت زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی آئیڈیل چیز کو اصلیت میں بدلنا ہے، کیونکہ وہ اٹ از ناٹ کلوز ٹو ریالٹی ایز لانگ ایز آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف نہ آئیں. اس کا ایجنڈا کیا ہے OIC کا جو 2 day میٹنگ ہے کہ چیلنجز اینڈ وے فارورڈ. چیلنجز پہ تو بہت بات ہو جاتی ہے، اور یہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دیگر ممالک کا بھی ہوگا. جو دیگر کنٹریز ہیں پاکستان کے علاوہ 56 اسٹیٹس میں بھی وہ بہتر ہوں بہت ساری چیزوں میں پاکستان سے، لیکن کئی ممالک میں اور خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں تو ہیومن رائٹس کا ایشو بہت بڑا ایشو ہے. For example, Shaza is there. Shaza is the IT minister. CM Punjab is there. She's at the helm of affairs in Punjab. بٹ یہ تمام افراد جو ہیں بات کرتے ہیں، اور خالی یہ خواتین کے مسائل نہیں ہیں، یہ تمام لوگوں کے مسائل ہیں. جب ہم خواتین کو صرف خواتین کے مسائل کے ساتھ جوڑ کے بات کریں گے نا تو وہ بہت ہی کلیشیڈ ساؤنڈ کرتا ہے. سو اگر فار ایگزامپل ہیومن رائٹس پہ بہت زیادہ مسائل ہیں اسلام آباد کے، ہم خالی بات نہیں کریں گے بیکاز اٹس ناٹ اٹ مائٹ بی اے پریولیجڈ پلیس. وی ٹاک اباؤٹ KP یا بلوچستان، ایون پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں بہت سارے مسائل ہیں. تو اگر آپ OIC میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے، یہی سب سے بڑی پہلے تو جیت ہوگی کہ اگر آپ بلوچستان کے بارے میں بات کریں گے OIC کے فورم پہ، then it actually means something. Then after the OIC, when you think of planning to do something which is actually going to happen, آپ جو آپ کے پاور کوریڈورز کے ایلیٹس ہیں اگر وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طرف آئیں گے تو ہی کچھ ہو سکے گا. اس طرح کی کانفرنسز، کوئی یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے پاکستان میں کہ او مائی گاڈ دس از اے فرسٹ ون، اور یہ بہت ہی بڑی تبدیلی لے کے آئے گی. اگر اس کے بعد خواتین کے حقوق، خاص طور پہ ہیومن رائٹس، کیونکہ آئی تھنک ویمن رائٹس از ہیومن رائٹس، سو ویمن رائٹس ہوں، جنرلی ہیومن رائٹس ہوں، باقی دیگر چیزیں ہوں، اس میں اگر آپ واقعی امپلیمنٹیشن کی طرف آئیں، اور قانون سازی بہت ساری چیزوں میں آپ نے کر لی ہے، لیکن اب بھی قانون سازی پر عمل درآمد ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور قرۃ العین، اب یہ جو اگر آپ نے کہا ہے نا کہ ویمن رائٹس از ہیومن رائٹس، یہ بہت زبردست آپ نے جملہ بولا ہے. اور یہ اس لیے بھی ٹھیک ہے کیونکہ جب ایک ماں پرورش کر رہی ہوتی ہے گھر کے اندر، اور سوسائٹی کا جو بیسک یونٹ ہوتا ہے وہ فیملی ہوتا ہے، اور نیچرلی جو بچے ہوتے ہیں وہ ماں سے زیادہ پرورش پاتے ہیں فار مینی ریزنز. تو اگر وہ ماں ہی کانفیڈنٹ نہیں ہوگی، وہ ماں ہی ایجوکیٹڈ نہیں ہوگی، وہ ماں کلیئرٹی سے سوچ نہیں رہی ہوگی، تو وہ کیا پرورش کرے گی اور وہ کیا سکھائے گی اپنے بچوں کو؟ اور سو دیٹس کروشل. قرۃ العین، جب ہم انڈیپینڈنس کی بات کرتے ہیں کہ خواتین کے پاس انڈیپینڈنس ہونا چاہیے فائنینشلی، یا سوچنے کی انڈیپینڈنس، یا اپنا وہ فیصلہ انفلوئنس کروا سکیں، وہ یہ مس انٹرپریٹ کیوں ہو جاتا ہے کہ ہم کسی کو سپریس کر رہے ہیں یا ہم کسی کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جو دین میں یا معاشرے میں ہمارا اپنا مقام ہے، ہم صرف وہی مانگ رہے ہیں. یہ کنفیوژن کیوں آ جاتی ہے قرۃ العین؟ بطول، آئی تھنک آئی وڈ ڈس ایگری آن دا پارٹ کہ ہمیں انڈیپینڈنس لینی ہے. انڈیپینڈنس از دیئر، اٹ از جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ خواتین خود ہی اس کو انٹرنلائز کرتی ہیں کہ بچپن سے کہ نہیں، اور گلٹی فیل کرتی ہیں. فار ایگزامپل، if I'm married and I'm a working woman and I'm working at home as well, so I would feel guilty, or my family or one's family would make the woman feel گلٹی کہ تمہیں گھر بھی دیکھنا ہے، تمہیں کام بھی دیکھنا ہے، اور تمہیں ہر چیز میں پرفیکٹ ہونا ہے. یو کانٹ بی پرفیکٹ ایٹ آل تھنگس. بی کہ خود ہی سے مرد حضرات کی جانب سے تو وہ چیز تو ہے ہی کہ جس کو آپ
کہتے ہیں کہ جی جگہ نہیں دی جا رہی اور اکوالٹی نہیں ہے, بٹ شروع سے اگر خواتین ہی اپنی اسپیس کو جو ان کی ہے آلریڈی اٹ از دیئر اس کو کلیم نہیں کریں گی یا ریکلیم نہیں کریں گی, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو چینج. سی کہ آپ نے بات کی کہ میڈیا میں بھی جس طرح میڈیکل کا تو شاید فگر تھوڑا کم ہوگا کمپیئر ٹو میڈیا, بٹ سنس وی آر سٹنگ ان اسلام آباد اینڈ وی کم فرام اے پریولیجڈ پلیس, خواتین کا جینڈر گیپ جو ویج گیپ ہے اٹ از دیئر in every profession we see کہ خواتین کو اور مرد حضرات کو اور and according to ILO قریباً 30% جو ویج گیپ ہے مرد حضرات میں اور خواتین میں وہ اور مرد ہیں جو وہ زیادہ لے رہے ہیں اور آپ اس کو کوشچن نہیں کر رہے ہیں. I would give my example that I was working for a very progressive news channel, but people who were at the desk, I started off from reporting then. انہوں نے کہا کہ جی آپ ہیلتھ کور کریں اور آپ خواتین کے ایشوز کور کریں اور انٹرٹینمنٹ جو کرنے ہے آپ آپ ایجوکیشن کریں. اب اس میں انٹرٹینمنٹ اس طرح سے تھا نہیں, تو ایجوکیشن اور ہیلتھ آپ ضرور کور کریں. آئی سیڈ اوکے ٹو ایجوکیشن بٹ آئی سیڈ نو ٹو ہیلتھ بیکاز ڈزنٹ میک سینس کہ اگر مجھے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے آئی ووڈ وانٹ ٹو ڈو اٹ, بٹ اونلی بیکاز کہ دیکھیں آپ تو خاتون ہیں, لٹرلی آئی ایم کوٹنگ دا پیپل جی جی کہ چونکہ آپ خاتون ہیں تو آپ یہ 2-3 ایشوز اور آپ نا کلائمیٹ کو دیکھ لیں. Then I questioned after a year and I stood up اور کہ یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ میں موسم کا حال بتاتے ہوئے میں اچھی لگ رہی ہوں, تو نہیں یہ تو ہم سب کہتے ہیں. مجھے آگے سے جواب دیا گیا کہ نہیں یہ تو سب کا ماننا ہے. میں نے کہا سب کا ماننا کون ہے؟ نہیں نیوز روم میں. میں نے کہا نیوز روم میں تمام افراد یا میجورٹی میل ہے اور میل گیز ڈیفائن کر رہی ہے. فار ایگزامپل if you ask a woman who's sitting at home, she might want to see a male talking about the climate. Why are you limiting this only to one gender, to a specific gender? So بہت claim مطلب space reclaim کرنی پڑتی ہے, struggle کرنا پڑتا ہے. Then if like my interest was in politics and not a lot of women are covering politics or maybe were covering politics at that time, or human rights یا maybe خاص بالکل طور پہ کچھ اسپیسیفک ایشوز ہوتے ہیں سیکورٹی کے کہ نہیں یہ تو آپ ہارڈ کور بالکل بیٹس. سو بالکل بالکل یہ آپ بطول مطلب ایک فرد کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ چونکہ ایک جینڈر یہ ہے اور یہ خاتون یہی ٹاپک پہ اچھا کام کر سکتی ہے, نہ کہ وہ نیشنل سیکیورٹی پہ اچھا کام کر سکتی ہے. اور اس کو تھوڑا روڈ ورڈز میں ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو خواتین جرنلسٹ ہیں وہ سیریس ایشوز ٹک اپ ہی نہیں کر سکتی ہیں. ان کو کلائمیٹ دے دو, ان کو ہیلتھ دے دو, ان کو ایجوکیشن دے دو, ان کو کیا پتا کہ جو زیادہ ٹرکی سبجیکٹس ہیں جو پولیٹکس ہے یا جو سیکیورٹی ہے. یہ بالکل ہم نے اپنے کریئر میں فیس کیا ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو خاتون ہے اگر وہ صحافی ہے تو وہ اتنی انٹیلیجنٹ کیسے ہوگی یا وہ اتنا اچھا تجزیہ کیسے کر سکتی ہے. دس از ویری مچ دیر. قرۃ العین, ہم بیسکس کی بات کر رہے ہیں اور جو آپ نے بینگ اے جرنلسٹ چیلنجز سہے, ابھی تک کر رہی ہوں گی چیلنجز فیس, آئی ایم شیور یہ تو ایسا معاشرے کا حصہ ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہمارے سیاستدان پارلیمنٹ کی فلور کے اوپر جنرلی ایک ایٹیٹیوڈ چینج ہو جائے ٹورڈز ویمن, خواجہ آصف نے خواتین کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے رہے, آپ کو پتہ ہے, ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی میں. عمران خان نے مریم نواز کے بارے میں جو نامناسب جملے بولے, نواز شریف نے اپنے جلسوں میں پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کر کے کہا کہ ہمارے جلسوں میں نہ جائے, تو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. آپ کچھ بھی کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتے, دہائیوں کا تجربہ رکھتے ہیں سیاستدان, یہ وائی دے بیکم دس کائنڈ آف ہیومن وین دے ٹاک اباؤٹ ویمن. اینی آئی تھنک 2 اس کی وجوہات ہیں. ایک کہ اگر ان کو شن کیا جائے, ان کو کال آؤٹ کیا جائے انہی کی پارٹی کی جانب سے, تو شاید یہ چیز بہتر ہو سکے. دوسری چیز, جتنے بھی سینئر ہو جائیں اس کو کسی بھی فرد کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس میں کوئی مرد اراکین پارلیمنٹ کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خواتین کو بھی ہے. آف کورس مرد حضرات زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ایک سینسٹائزیشن اور دوسری جو ہے وہ شن کرنا, کال آؤٹ کرنا. کئی لیڈرز کی جانب سے بدتمیزی کی جاتی رہی ہے, کہا جاتا رہا ہے, اور اس میں خالی خواجہ آصف نہیں ہے, فردوس عاشق اعوان نے بھی جی جی آن اسکرین کشمالہ تھپڑ طارق, لگایا تھا کسی کشمالہ طارق, اور لیکن ان کو کسی کشمالہ کے بارے پولیٹیکل میں پارٹی. تھپڑ دوسرے صاحب کو لگایا تھا. جی سو اس طرح کے واقعات تو ان کتنے بھی سینئر لیڈرز ہوں, ان کو سینسٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے کال آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد پڑتا ہے, اف آئی ایم ناٹ رانگ,
اور انکریکٹ کہ پیپلز پارٹی کے کسی لیڈر کی جانب سے کوئی کامنٹ پاس کیے گئے تھے جو مجھے نام بھول رہی ہوں میں، لیاری کے وہ MNA رہے ہیں، نبیل گبول کی جانب سے کامنٹ کیا گیا تھا، اور میں وہ اسٹیٹمنٹ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک ایڈیم یا سینگ انہوں نے کوٹ کی تھی ایک نیوز چینل پہ ڈیورنگ اے شو، تو ان کو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے کال آؤٹ کیا گیا تھا اور ان کو کوشچن کیا گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی معافی بھی مانگی تھی. تو جب تک آپ کی پارٹی لیڈرشپ آپ کو کال آؤٹ نہیں کرے گی تب تک آپ شاید بہتر نہیں ہو سکتے. اور دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ تمام ایشوز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فورم پر ڈسکس بھی نہیں ہوتے. ایک تو سینسرشپ ہے اور وہ انتہا کی سینسرشپ ہے، اور یہ کوئی 6 ماہ 1 سال سے نہیں ہے، آپ میں سے بہتر جانتی ہوں گی کہ یہ کافی سالوں پر محیط ہے. اور کہ واقعی کیا اس میں سوال کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ اگر آپ امپلیمنٹیشن کو کوشچن بھی کر رہے ہیں کہ بطول کہتی ہیں کہ اگر یہ قوانین جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں تو کیا ان کو امپلیمنٹ کیا جائے گا اور کیوں نہیں کیا جا رہا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.